أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمہیں شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں تمہیں شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی یہ کہتا ہے کریم بے نیازی دیکھ کر بندے کی یہ کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے کوئی دست دعا ملتا نہیں سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگوں دوستوں یہ شعبان کا بابرکت اور مغفرت کا مہینہ ہے اس شعبان کے مہینے کو عبادت اور مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے اصحاب جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو دیکھنے کے بعد ان کی تلاوت کلام پاک میں اضافہ ہو جاتا تھا جب وہ رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے تھے جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو صدقہ اور خیرات میں اضافہ ہو جاتا تھا اور میرے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں پھیلا لیا کرتے تھے اور پھیلا کر
رب العالمین سے دعائیں اور التجائیں شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ میرے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان المبارک کی بہاریں اپنی زندگی میں دیکھنی نصیب فرما۔ اب یہ میرے محبوب کی دعا تھی، یہ دعا میری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ سے یہ التجا کریں، یہ دعا کریں کہ مولا ہمارے اس شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنی نصیب فرما۔ اور شعبان کا مہینہ ایک ایسا برکت والا، عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس طرح ہمارے گھر کسی مہمان نے آنا ہو تو ہم اس کے آنے سے پہلے بڑی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ جتنا اہم مہمان ہوگا اس کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی ہوں گی کہ ہمارا گھر سج رہا ہے، سنور رہا ہے کہ ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے پاس بھی رب کا ایک مہمان جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے وہ آ رہا ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم تیاری شروع کر دیں اور وہ اعمال شروع کر دیں جو ہمارے لیے رمضان المبارک کے اندر معاون ہوں، برکت کا باعث ہوں، خیر کا باعث ہوں، اور ہماری ایک راستہ بن جائے رمضان المبارک تک نیکی کے کرنے کا اور آسان رہنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات جو آج شام کو ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ رات بڑی عظمت کی اور بڑی فضیلت کی رات ہے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سومو لیلہا و قوموا نہارہا، قوموا لیلہا و سوموا نہارہا، کہ اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کو دیکھتے تھے کہ آپ کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ اتنے روزے اس مہینے میں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یہ ایک پل کا کام کرتا ہے، اور لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، لوگوں کو اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال میرے مالک کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میں اس لیے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور امت کو بھی تلقین کی کہ روزے رکھو، اور روزے رکھنے سے، اور پھر کیا فرمایا کہ اس کی رات، یہ شب برات جو ہے، اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اب رات کا قیام اور دن کا روزہ، اور امت کے لیے میرے محبوب انتہائی شفیق ہیں کہ خود روزے رکھتے ہیں پورا مہینہ، لیکن امت کو منع کیا کہ آپ آخری 15 دن میں کم روزے رکھیں تاکہ رمضان المبارک کی تیاری بآسانی ہو سکے، تمہاری قوت مجتمع ہو جائے، تم رمضان کے روزوں کو پوری دل جمی کے ساتھ رکھنے والے بن جاؤ۔ یہ امت کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی نے ہمیں جو 15 شعبان کی رات کو جاگنے کا حکم دیا، دن میں روزے کا حکم دیا، اس میں وجہ یہ ہے کہ رات کی عبادت رمضان المبارک کی راتوں میں جاگنے کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ یہ نمونہ ہے اس کے لیے کہ اگر آج رات تم عبادت کے لیے اپنے آپ کو جگا لو گے تو تمہارے لیے 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑے ہونا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ جب تم 1 گھنٹہ اب آج کی رات تم اللہ کی عبادت کے اندر صرف کر دو گے تو تمہارے لیے 1 گھنٹہ جاگنا، عبادت کے لیے کھڑے ہونا، اپنے رب سے مناجات کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ اور فرمایا اسی طرح تمہارا روزہ، فرمایا کہ روزہ تمہیں اس لیے رکھوایا جا رہا ہے، 15 دن پہلے رمضان سے تمہیں روزے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ روزہ رکھو، تمہارے لیے یہ ایک انہونی بات نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر ایک ہوا ہو کہ رمضان آ رہا ہے، پتہ نہیں میں کیسے روزے رکھ پاؤں گا۔ فرمایا ایک روزہ پہلے رکھوا کر تمہیں اس چیز کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس طرح یہ روزہ گزر چکا ہے اسی طرح رمضان کے بھی روزے گزر جائیں گے۔
تو اس لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین کی، ترغیب دی. اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کی تاریکی میں بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے بستر پر نہیں. تو میں پریشان ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے گئے. فرماتی ہے کہ میں تلاش کرنے نکل کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہاں گئے. فرماتی ہیں میں تلاش کرتے 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 جنت البقیع میں پہنچ گئی. میں نے دیکھا کہ میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر کھڑے ہوئے. اور پھر جب میرے محبوب واپس تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ آدھی رات کو اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ عائشہ تجھے نہیں پتا آج کی رات کا، تجھے آج کی رات کا پتہ نہیں کہ یہ کتنی فضیلت کی رات ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتی. فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے اس رات. اب یہ مدینے میں وہ قبیلہ تھا جن کی بکریاں بھیڑیں بہت زیادہ تھی. فرمایا کہ اس کی مثال دے کر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب لاکھوں بال ہوں گے ایک ایک بکری کے جسم پر، لاکھوں بال ہوں گے. فرمایا قبیلہ کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کی مقدار سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا دریائے رحمت اس قدر جوش میں ہے کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ میرے بندے آؤ، آ کر میری رحمتوں کے خزانوں کو لوٹو، آ کر میری رحمتوں سے مستفیض ہو جاؤ، آ کر میری رحمتوں کو لینے والے بن جاؤ. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج امت ایک اور ایسے راستے پر چل پڑی کہ اس رات میں یہ امت کے لوگ آتش بازی کا شکار ہو گئے. یہ لوگ یہ شب برات کی رات، نجات کی رات تھی یہ، لیکن ہم نے اس کو خوشیوں کی رات سمجھ لیا. یہ ایسی رات نہیں تھی، یہ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ہمیں عبادت کی رات بتائی تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شرلیاں پٹاخے چلائے، ہم نے آتش بازی کا مظاہرہ کیا، ہم نے آسمان سے آنے والی اللہ کی رحمتیں ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف آگ کو پھینک کر حقیقت میں یہ پیغام دیا کہ مولا ہمیں تیری رحمتوں کی کوئی ضرورت نہیں. الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی اور ہم سب کی اولادوں کی اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ آج کی رات آتش بازی کی رات نہیں، شرلیاں پٹاخے چلانے کی رات نہیں، آج کی رات اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات ہے. آج کی رات اللہ سے معافیاں مانگنے کی رات ہے. آج کی رات اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے. میرے آقا نے فرمایا غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور آ کر اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے قرض کی خلاصی سے نجات چاہنے والا کہ میں اس سے قرضوں کی خلاصی عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے لیے رحمت اور مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی اس کے لیے ہوائیں چلا دوں. میرے اللہ اعلان کرتے ہیں سارا سال گناہگار اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمتیں اپنے گناہگار بندوں کو تلاش کرتی ہیں. اللہ کی رحمتیں اپنے گناہگار بندوں کو تلاش کرتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ محروم ہے جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا. حدیث پاک میں کچھ لوگ ایسے بتائے گئے کہ جن کو اللہ سب لوگوں کو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مقدار میں لوگوں کو جہنم سے آزادی مل رہی ہے، لیکن کچھ لوگ میرے محبوب نے فرمایا ایسے بھی ہیں جن کو اس رات میں بھی اللہ رب العزت جہنم سے آزادی نصیب نہیں فرماتا. کچھ لوگ اس رات میں بھی اپنے اعمال کی بدبختی کی وجہ سے اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں. ان کے اندر میرے محبوب نے جن لوگوں کی نشاندہی کی احادیث کے اندر مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں. ان میں پہلا آدمی مشرک ہے، مشرک جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا. میرے محبوب نے فرمایا کہ جو آدمی مشرک ہے اللہ رب العزت اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتے بچتے.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مغفرت نہیں کرتے مشرک کی، اس کے علاوہ جس کی چاہتے ہیں اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور مشرک، شرک کرنے والا، یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے وابستہ کیا انسان کو بنایا اور اسے کہا کہ اپنی ضرورتیں بھی مجھ سے مانگو، تیرا خالق میں ہوں، تیرا رازق میں ہوں، تیرا پالنہار میں ہوں، تیری ضروریات کا کفیل میں ہوں، کبھی میرے سامنے دو آنسو بہا کر تو دیکھ، کبھی میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر تو دیکھ، کبھی میرے ساتھ لو لگا کر تو دیکھ، کبھی میرے ساتھ تعلق بنا کر تو دیکھ، تو میرے دروازے پہ آنے میں دیر کرتا ہے، میرے بندے میں تجھے مغفرت کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال؟ وہ کیا ہے جو ملتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ کون سی چیز ہے جو تیرے رب کے دربار میں نہیں اور تو لوگوں کے دربار پہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے؟ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، وسیع خزانہ ہے اس کا۔ اگر اس کے اولاد دینے کا خزانہ کس کے پاس؟ بتائیے گا ذرا، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے۔ مال دینے کا خزانہ کس کے پاس؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہیں زمین و آسمان کے خزانے۔ مال و دولت سے نوازنے والا بھی اللہ، اولاد سے نوازنے والا بھی اللہ، عزتیں دینے والا بھی اللہ، ذلتیں دینے والا بھی اللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا فیصلہ کرنے والا بھی اللہ۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ درباروں پہ جا کے ایسے درختوں کے نیچے چادریں بچھا کے بیٹھتے ہیں، یہاں سے بیری کا پھل گرے گا، یہاں سے اوپر سے اگر ایک بیر گر گیا مجھے اولاد مل جائے گی۔ مجھے بتائیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ ہم آج اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور سے امید لگائیں؟ اماں جان سیدہ عائشہ کی گود اولاد سے خالی تھی۔ یا رسول اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اولاد کی نعمت نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ اولاد دینے کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، میں امام الانبیاء ہوں، میں فخر الانبیاء ہوں، لیکن اولاد کے خزانے صرف میرے رب کے پاس ہیں۔ میرا رب جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو نہیں چاہتا میرا رب اس کو نہیں عطا کرتا۔ مجھے بتائیے گا میرے محبوب سے بڑا پیر کون ہوگا؟ میرے محبوب سے بڑا ولی کون ہوگا؟ میرے محبوب سے بڑا کتب کون ہوگا؟ میرے محبوب سے بڑا ابدال کون ہوگا؟ میرے محبوب سے زیادہ عزتوں کا مالک کون ہوگا؟ میرا محبوب تو رب کے دربار پہ ہاتھ اٹھا دیتا تھا، اللہ میرے محبوب کے ہاتھوں کو خالی نہیں آنے دیتے۔ لیکن پھر بھی میرے محبوب نے امت کی اصلاح کے لیے امت کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اپنی زندگیاں برباد مت کرو شرک کے اندر پڑھ کے۔ اس رات میں بھی اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرتے۔ شرک کرنے والا ایسا بندہ ہے جو اللہ کے دربار سے اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا بندہ حدیث پاک میں آتا ہے مسبل آزار، یہ جس کا ٹخنا، جس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ آج یہ ایسا گناہ پہ لذت ہے، اس گناہ کی کوئی لذت نہیں، ہماری سلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے اور ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اور یہ وہ رات ہے کہ اللہ اس رات میں اپنا سلوار اور تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے بندے کی اس رات میں اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ اس رات میں بھی اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جس نے عادت بنا رکھی ہو کہ اپنی سلوار اور تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں، جو نماز اس حالت میں پڑھی جاتی ہے کہ آپ کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، آپ نے ایسے ہی نماز پڑھ لی، فرمایا واجب الاعادہ ایسی نماز، اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، بے لذت گناہ ہے، اس گناہ کی کوئی لذت نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں کچھ لطف بھی حاصل نہیں ہو رہا، لیکن ہم پھر بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ ہم اپنی سلوار کو تھوڑا سا اونچا رکھ لیں، تھوڑا سا اونچا رکھ لیں اور دیکھیں پھر اللہ کی رحمتوں کے مغفرت کے فیصلے ہمارے لیے کیسے اترتے ہیں۔ اس رات میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں جو ایک اور آدمی بتایا گیا جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، فرمایا وہ والدین کا نافرمان، وہ والدین کا نافرمان جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، جس نے اپنے والدین کو یا کسی ایک کو ان دونوں میں سے اپنی زندگی میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے رب سے اس کی رضا کو حاصل نہ کیا، فرمایا وہ آدمی بھی اس رات میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔
تو اپنے والدین کی خدمت کریں جن کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں کہ یہ نعمت دوبارہ نہیں ملتی۔ والدین حسن جوانی ایک بار زندگی میں ملتے ہیں، پھر نہیں ملتے۔ اپنے والدین کی قدر کریں، جتنی اپنے والدین کی قدر کر سکتے ہیں کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے وہ اپنے والدین کے ملنے والوں سے حسن سلوک کریں، وہ اپنے والدین کے ملنے والوں سے، ان کے اقارب سے، تعلق والوں سے حسن سلوک کریں، اور اپنے والدین کو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھ کر اشارے ثواب کریں، تاکہ آپ کے والدین کو آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ نیکیاں پہنچتی رہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العزت ان لوگوں کے اندر شامل کر دیں گے جو والدین کے فرما بردار ہیں۔ تو اس لیے اس رات میں وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، والدین سے بدسلوکی کرتا ہے، والدین سے حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور کینہ پرور اپنے دل میں دوسروں کے لیے نفرت رکھنے والا، دوسروں کے لیے بغض رکھنے والا، دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر عداوت رکھنے والا آدمی، وہ بھی اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور پھر وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پینے کا عادی ہے، فرمایا اس رات میں اللہ رب العزت اس بندے کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے، فرمایا اس رات میں بھی اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہے، لیکن ایک صورت ان کی مغفرت کی بھی اللہ کے پیارے حبیب نے بتائی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگ لینا کہ یا اللہ اب تک شرک ہو گیا تو تو معاف کر دے، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ یا اللہ اب تک اگر سود کھا لیا تو معاف کر دے، آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ اب تک والدین کی نافرمانی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو جائے تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو بھی اس رات میں معاف فرما دیتے ہیں، ان گناہوں کو بھی اس رات میں معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن عزم پختہ ہو کہ میں آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، 15 شعبان کی رات، آج خوش قسمتی سے جمعے کا دن، اور پھر شب جو ہے یہ ہمیں 15 شعبان کی مل رہی ہے۔ اس رات کو ہم آتش بازی میں ضائع کرنے کی بجائے، فضولیات میں ضائع کرنے کی بجائے اپنے رب کو منانے کے اندر لگا دیں، اپنے رب سے صلح کرنے کے اندر لگا دیں۔ یقین جانیے گا روٹھا ہوا باپ بھی اپنے بیٹے سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ باپ بھی تانا ضرور دیتا ہے لیکن اللہ تانا بھی نہیں دیتا، اپنے بندے کے آنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ میرا بندہ تو میرے پاس کب آتا ہے، میں تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں۔ جب یہ بندہ اپنے رب کے رحمت کی طرف، تمہیں شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تمہیں شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلہ ہے، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی یہ کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی یہ کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ ہم آج اپنے رب کے دروازے پہ ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے تو پھر ہم شکوہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات سے دو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔